بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے امام کی ایک کرامت ہے جن کو طبقات حنابلہ میں لکھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے۔ آپ کے دور میں ایک عورت کو جن پڑ گیا۔ وہ شخص اپنی بیٹی کے بارے میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ عالی جا، میری بچی کو جن حاضر ہوتا ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروا کے تھک گئے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور وہ جو جن ہے وہ کسی کی بات نہیں مان رہا۔ آپ علاج کر دیجئے، آپ ہمارے نگاہ میں اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے، اس بچی کو دم کر دیجئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ جوتا لے کے چلے جاؤ اور اس کے سامنے کر دو، اس کو کہو کہ اے جن چلا جا، وگرنہ اللہ تجھے جلا کے راکھ کر دے گا۔ جب وہ شخص حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا لے کر اس لڑکی کے پاس آیا جس پر جن مسلط تھا، تو جیسے ہی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا دکھایا گیا، وہ جن جو ہے وہ کہنے لگا کہ بے شک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، آپ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، لہذا میں ان کے تقوی کی تعظیم کرتے ہوئے میں اس لڑکی کو چھوڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد یہ لڑکی کو دورہ نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کے اس جوتے کی برکت سے وہ جن چلا گیا، اور جب تک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے، اس لڑکی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ پیارے بھائیوں، ہم نے اس حکایت میں سنا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار، جو اپنے وقت کے امام تھے، ولی تھے، وہ دم بھی کر سکتے تھے، وہ کوئی تعویذ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ والوں کے معاملات جو ہیں یہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، بعض اوقات عقل میں آنے والے نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندوں کا کمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت دکھانا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم بھی تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، تو تمہارے ساتھ جو بھی چیز نسبت رکھنے والی ہوگی اس میں بھی اثر پیدا ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال لے گا۔ تو پیارے بھائیوں، جب تک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف رہے، اس بچی کی طبیعت خراب نہیں، اس پہ جن حاضر نہیں ہوا، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے تو اس لڑکی پہ دوبارہ جن جو ہے وہ حاضر ہونا شروع ہو گیا، اس کو تکلیف دینا شروع ہو گیا۔ تو ظاہری بات ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظاہری حیات میں نہیں تھے، دنیا سے پردہ کر گئے تھے، لیکن آپ کے ایک شاگرد تھے، وہی بندہ دوبارہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی کہ حضور، آپ کے استاد محترم غوث زمان امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری بیٹی کا علاج کیا تھا، اور آپ نے اپنی جوتی سے
اس جن کو بھگا دیا تھا، تو آپ بھی کچھ ایسا کرم کریں، ہمارے ساتھ چلے، یا جو بھی آپ مناسب سمجھے۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے استاد محترم نے بھی اسی طرح کیا تھا، تو میں بھی اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے، اسی طرح کرتا ہوں، تو انہوں نے بھی اپنی جوتی دی کہ جا کے اس جن کو کہو کہ نکل جا۔ یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد کی جوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جب وہ شخص جوتی لے کے اس لڑکی کے پاس پہنچا تو جن نے آگے سے کہکا لگایا، ہنسا آگے سے کہ تم نے جس شخص کی مجھے جوتی دکھائی ہے وہ اتنا تقوی دار نہیں ہے جتنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی تقوی کی طاقت اتنی نہیں ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی دیکھ کر بھی میں نہ ہٹتا تو اللہ تعالیٰ مجھے جلا دیتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف کرتے تھے، اتنا خوف کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنے کی برکت سے ہر چیز امام احمد بن حنبل سے خوف کرتی تھی۔ تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے، وہ شاگرد جو ہے، اس کی جوتی جو ہے واپس کی گئی اور بتایا گیا کہ حضور وہ جن جو ہے نہیں مان رہا۔ تو پیارے بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک مخلوق ہوتی ہے، اللہ نے ان کے جسم کے اندر، ان کے کپڑوں کے اندر، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے اندر برکت رکھی ہوتی ہے، اور یہ چیز کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ کے دشمن ہوتے ہیں یا جو کرامات اور ان چیزوں کے منافی ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو انہوں نے نئی چیز گاڑ دی، لیکن نہیں۔ دیکھیں نا، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں جب، یعنی ان کو یوں سمجھے، اب میں یعنی جب ان کی آنکھیں بظاہر روشنی ان کی کم ہو گئی، ان کو نظر نہیں آتا، تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی تھی کہ یہ قمیص میرے ابو کے، میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، اس کی برکت سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ یہ قرآن کے اندر سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے۔ اذهبوا بقمیصی کے الفاظ ہے کہ میرا یہ کرتا لے کے جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیز ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم بھی اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے ہم اس کی تعظیم کریں، اس کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی چیز ہے اس کی بھی تعظیم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ولی کی برکت سے ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے، جیسے اس لڑکی پر اللہ نے رحم فرمایا کہ جن جو ہے امام احمد بن حنبل کی جوتی دیکھ کر اس لڑکی کو چھوڑ گیا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جلا دے گا۔ تو اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔